بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تھوڑا سا کنفرم کر دیے گا میری آواز آپ سب کو آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آلرائٹ، جزاک اللہ خیر. آج کا ٹاپک آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ حسن ظن بالناس پہ ہم آج بات کریں گے کہ کس طرح ہم لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کر سکتے ہیں اور کرنا ضروری کیوں ہے، کر کے ہمیں کیا ملے گا. بیفور اسٹارٹنگ دا سیشن ایک چھوٹا سا سوال کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کا میسج دیکھا نہ ہو یا دیکھ کر لیٹ رپلائی کیا ہو اور آپ کے ذہن نے خود بخود ایک سٹوری لکھ لی ہو کہ شاید وہ ناراض ہیں، شاید میری فلاں بات جو میں نے 10 سال پہلے کہی تھی وہ بری لگ گئی ہے، اور شاید میں نے انہیں اچھے سے ملی نہیں تھی، میری طبیعت خراب تھی، میں نے بات اچھے سے نہیں کی، اینی تھنگ جو صرف آپ کے ذہن میں ہو، اور اسی بات کی وجہ سے آپ کے پورے دن کا موڈ آف رہے. بچے کچھ بات کر رہے ہیں تو ان پر چیخا چلایا جائے، کوئی اگر کوئی کام کی بات ہے تو اسے اچھے طریقے سے فل فوکس اور اٹینشن کے ساتھ نہ کر پا رہے ہوں. کیا ایسا ہوا ہے آپ میں سے کبھی کسی کے ساتھ؟ اوکے، ہوا ہے، اور جن کے ساتھ پہلے ہوا ہے ابھی نہیں ہوتا ہے. دیٹس گریٹ. اچھا جناب، little introduction of myself. I am Bisma Hanif, special life coach and trainer and COPE certified trainer as well, الحمدللہ. اور یہ جو چیزیں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں نا، I'm not saying کہ آج کے بعد آپ کبھی بھی کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کریں گے، بٹ I must say کہ آج کے سیشن کے بعد آپ کانشیس ہو جائیں گے. ہر گمان جو آپ کے ذہن میں آتا ہے you will interrupt that انشاءاللہ بإذن اللہ. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو اجتناب کرو بہت زیادہ گمان کرنے سے. اور کیوں کرو؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، نہ تجسس کرو اور نہ غیبت کرو ایک دوسرے کی. اللہ رب العزت نے اس چیز کو منع فرمایا. ریزن کلیئر ہے، کیا جا سکتا ہے، کرنا بھی چاہیے. مزید ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں اینڈ دین وی ول ڈو اے فیو ایکٹیویٹیز جن کے تھرو ہم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کر کے کتنی آسانی نصیب ہو سکتی ہے. رائٹ؟ آج میں ایک چیز پڑھ رہی تھی برین کے حوالے سے جو میں آپ لوگوں سے بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی. ہمارے برین میں ایک ایسی چیز موجود ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں ڈی ایم این کا. اب یہ جو ڈی ایم این ہے دس از بیسیکلی ڈیفالٹ موڈ نیٹورک. تھوڑی سی سائنس ہے، بالکل بیسک سی آسان الفاظ میں بتاؤں گی تاکہ کسی کو مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اب اس کی جاب کیا ہے؟ اس کی جاب یہ ہے کہ کبھی بھی یہ خاموش نہیں ہوتا، یہ ہر ٹائم اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے. اس کی 3 پارٹس ہیں جس میں ایک حصہ جو ہے وہ سیلف ریفرینشیل تھاٹس
دے رہا ہوتا ہے ہر وقت، سوتے ٹائم بھی اس کا ایک حصہ ایکٹیویٹیڈ ہی رہتا ہے۔ نمبر 2 اس کے جو دوسرا حصہ ہے وہ آپ کو آپ کے بارے میں سیلف اویئرنیس یا آٹو بایوگرافیکل میموری جو اسٹور کرتا ہے۔ نمبر 3 از سوشل کوگنیشن، الفاظ کو مطلب دینا۔ اس نے یہ کہا تو اس کا یہ مطلب ہے، وہ میری طرف دیکھ کے ہنسا، اس کا مطلب اس نے مجھے نیچا دکھایا۔ اس نے میرے سے بات صحیح نہیں کی، اس کا مطلب کہ وہ میرے سے جیلس ہوتا ہے۔ اور ڈی ایم این کبھی بھی سوتا نہیں ہے، کبھی بھی یہ آف نہیں لیتا، رائٹ؟ اب یہ ہمیشہ سوچوں کو سوچتا ہے، لائک جب بھی کوئی انر کریٹک انسان اپنے بارے میں جو بھی سوچتا ہے اور اس کو کرٹیسائز کرتا ہے کہ نہیں میں تو ہوں ہی ایسی، میں ہمیشہ فیل ہوتی ہوں، مجھے کبھی انگلش نہیں میں بول سکتی ہوں، میں کبھی کسی کے سامنے کانفیڈنٹلی بات نہیں کر سکتی، تو یہ ساری چیزیں اپنے بارے میں بھی جو نگیٹیوٹی فائر ہو رہی ہوتی ہے ہمارے اندر سے، اور لوگوں کے بارے میں بھی یہ یہیں سے آتی ہے۔ اور یہ گرو کیسے کرتی ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت ہر بندے کے بارے میں برا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، لائک اگر کوئی چل رہا ہے نا اور کوئی خاموش ہے، خاموشی سے اپنی واک کر رہے ہیں، تسبیح ہاتھ میں لی ہوئی ہے، تو دے ول سے کہ اس کو کوئی پریشانی ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے کوئی نا بیٹے کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا، مجھے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی کی نا شادی میں کچھ مسئلے آ رہے ہیں، اسی لیے تو خاموش ہے اور بتاتی نہیں ہے کسی کو، رائٹ؟ مجھے اگر کسی کا بزنس اچھا بھی چل رہا ہے نا تو دے ول سے کہ کوئی جادو وغیرہ کرایا ہوگا، کسی بابا جی کے پاس جاتے ہوں گے، ورنہ یہ کہاں۔ ایوری ٹائم دے سی اینی پرسن، وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو دیکھا اس نے فلاں وقت پہ فلاں بندے کے ساتھ یہ کیا تھا، اسی وجہ سے اللہ نے بدلا لیا اس کے ساتھ۔ کچھ بھی ہو رہا ہے، کسی بھی سچویشن میں کوئی بھی انسان دکھ رہا ہے، they will always criticize, they will always have a susan about that condition, about that person, right؟ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اپنی زندگی میں ایسے لوگ۔ وجہ کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے؟ کہ جب بھی کبھی ہمارے اندر سے کوئی بھی تھاٹ آتی ہے، وہ ہمارے اپنے بارے میں کوئی نگیٹیوٹی ہو یا لوگوں کے بارے میں ہو، اور اس کو کوئی بھی انٹرپشن اگر ریسیو نہ ہو ہماری طرف سے، تو وہ جو نیورل پاتھ ویز ہوتے ہیں نا وہ اسٹرینتھن ہو جاتے ہیں، اور لانگ ٹرم پوٹینسیشن کی وجہ سے وہ پیٹرنس اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ وداؤٹ اینی انرجی وہ چل رہے ہوتے ہیں، دے گیٹ ایکٹیویٹیڈ وداؤٹ انرجی، رائٹ؟ کیونکہ وہ اسٹرانگر ہو گئے، وہ آٹومیٹک ہو گئے، انہیں اب انرجی کی ضرورت نہیں رہی۔ بالکل ویسے ہی جیسے اگر ہم کسی گھاس کی جگہ پر چلنا شروع کر دیں نا تو کچھ ہی مہینوں میں، کچھ ہی دنوں میں وہ اس جگہ سے گھاس غائب ہو جائے گی بالکل، اور وہ بالکل پلین ہو جائے گی۔ اور اگر اگین اس پر چلنا بند کر دیا جائے تو وہاں پہ آہستہ آہستہ ود دا پیسیج آف ٹائم گھاس اگنا شروع ہو جاتی ہے، رائٹ؟ تو ہمارے ذہن میں بھی یہ جو تھاٹس ہوتی ہیں نا لوگوں کے بارے میں، خصوصاً آج ہم جو بات کریں، وہ اسی لیے اتنی نیگیٹو ہوتی جاتی ہیں کیونکہ اسے روکا نہیں گیا ہوتا، اسے انٹرپٹ نہیں کیا گیا ہوتا، اور برین یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اس پر انٹرپشن نہیں آ رہی ہے تو اٹ مینس کہ پیٹرن اچھا ہے اور وی شوڈ گرو اٹ، رائٹ؟ تو سارے نیورونس جو ہیں وہ جمع ہو کر اس پیٹرن کو اسٹرانگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ اب یہاں پر مسئلہ کیا آتا ہے کہ جب پیٹرن بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو اس کو توڑنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، بٹ اسٹل اٹس پاسبل۔ اب اس کے بینیفٹس، ایک تو اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ نہیں کرو، تو اس کے بعد سوال نہیں بنتا۔ ہمارے برین میں جو چیزیں رن کر رہی ہیں اس کے بارے میں ہم نے ذرا سی سائنس دیکھی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم ایک دفعہ کسی کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں اور ہمارے اندر یہ تھاٹ نہیں آتی کہ ہمیں نہیں کرنا، یا اللہ نے منع فرمایا، یا ہمارے ریلیشن شپ اس سے خراب ہو سکتے ہیں، تو وی ول کیپ آن ڈوئنگ دیٹ، ٹھیک ہے؟ اب کچھ ایسے بینیفٹس ہیں جو اگر ہم لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا شروع کر دیں تو ہمیں وہ بینیفٹس ملتے ہیں۔ ان بینیفٹس میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے نا دیٹ از کہ انگزائٹی ہماری ریڈیوس ہو جاتی ہے، ہمارا جو نروس سسٹم ہے وہ کم ری ایکٹیو ہو جاتا ہے،
ہماری جو تھریٹ ایزمپشن کیپیسٹی ہے نا وہ بالکل کام ہو جاتی ہے. اتنی کام نہیں ہوتی ہے کہ وہ تھریٹ کو بالکل ایز اے سگنل کیپچر ہی نہ کر سکے, بٹ اسٹل لوگوں کی باتیں اس کو ایکٹیویٹ نہیں کر رہی ہوتی, ایز اے تھریٹ نہیں لگ رہی ہوتی. اگر کوئی اپنے بچوں کی اپنی گھر بار کی تعریفیں کری جا رہا ہے تو یہ ہمیں ٹریگر نہیں کرتی. دا ریزن از کہ وی نو کہ وہ کیوں کر رہے ہیں, اور ہم لوگ اس کے بارے میں کوئی ایسا گمان نہیں کرتے کہ ہی از شوئنگ آف, رائٹ. اور اگر شو آف ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک بندہ کو شو آف کر رہا ہے تو اس کے بارے میں ایک گمان کہ وہ شو آف کر رہا ہے وہ 100 اور گمان کو جنم دیتا ہے کہ یہ اس لیے کر رہا ہے, اس نے فلاں چیز, اس نے میرے بارے میں دیکھا ہے, جانا ہے, میرے حالات کو جانتا ہے, شاید یہ اس وجہ سے میرے سامنے شو آف کر رہا ہے. پھر اگین کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں دی, یا مجھے ہی کیوں اللہ رب العزت نے محروم رکھا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ جب ہم اس چیز سے نکلتے ہیں نا تو وی سی کہ ہمارے اپنے بارے میں گمان اور ہمارے اللہ رب العزت کے بارے میں بھی گمان بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی انگزائٹی ریڈیوس ہو جاتی ہے. نمبر 2, ہمارے ریلیشن شپس اسٹرانگ ہوتے ہیں. وہ چیزیں جن کو اللہ رب العزت نے ہمیں وہ رشتے جن کو اللہ رب العزت نے ہمیں توڑنے سے منع کیا ہے, ہمارے لیے ان کو جوڑے رکھنے کی وجہ مضبوط ہو جاتی ہے. وہ چاہے شادی کے ہوں, دوستی کے ہوں, یا کچھ فیملی ٹائز ہوں, all get protected from the erosion جو کہ کسی بھی سسپیشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں, رائٹ. نمبر 3, ہمارے پاس ایموشنل ریزیلینس آ جاتی ہے. جو ہم لوگ امیجن کر لیتے ہیں نا اسٹوریز, وہ ہمارے اندر کی کیفیات بدل دیتی ہے, ہمارے ایموشنز ان سے بن جاتے ہیں. لائک اگر میں نے کسی کے بارے میں کوئی بات کسی نے کوئی کہہ دی اور میں اس کے بارے میں اپنی ہی ایک اسٹوری بنا لیتی ہوں, اور پھر اس اسٹوری کی بنیاد پر مجھے شاید غصہ آئے اس پر, شاید مجھے حسد ہو, شاید مجھے یہ محسوس ہو کہ یار یہ میرے سامنے شو آف کر رہی تھی, مجھے دکھانے کے لیے کر رہی تھی, تو میرے اندر یہ چیز بھی آئے گی شاید کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے ورنہ میں بھی اسے دکھاتی, رائٹ. اب اسی سے میرے ایموشنز بن گئے. تو اگر مجھے پتا ہو کہ اگلا بندہ جو بھی کہہ رہا ہے اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں, مجھے اس کے بارے میں اچھا ہی سوچنا, ہو سکتا ہے وہ اپنی خوشی میرے ساتھ شیئر کر رہا ہو سکتا ہے وہ مجھے اپنی تکلیف کے بارے میں بتا رہا ہو سکتا ہے وہ کسی چیز کو پرسنل رکھنا چاہ رہا ہو, اس کی اپنی چوائس ہے, رائٹ. سو اس سے میری جو ایموشنل انرجی ہے وہ ڈرین ہونے سے بچ جائے گی, اینڈ I can use that energy for growth, right, rather than resentment. نیکسٹ, ہماری اوور تھنکنگ کم ہو جاتی ہے, اور وسوسے جو ہمیں اکثر آ رہے ہوتے ہیں, جو شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں, نفس کی طرف سے بھی ہوتے ہیں, جو ہماری کمپیریزن کرنے کی جو عادت ہوتی ہے اس کو فیول کر رہے ہوتے ہیں, یہ سیلف ڈاؤٹ کو گرو کرنے میں بہت ہیلپ فل ہو رہے ہوتے ہیں, وہ وسوسے کم ہو جاتے ہیں, چاہے وہ شیطان کی طرف سے ہیں یا ہمارے اپنے نفس کے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ, اس سے ہماری جو زبان ہے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتی ہے, اور ویسے بھی کسی کے بارے میں جب ہم اچھی انٹینشن رکھتے ہیں تو اٹ نیچرلی ریڈیوسز بیک بائٹنگ, گاسپس اور ہارش ججمنٹس جو اکثر لوگ دوسرے کے بارے میں دے رہے ہوتے ہیں. اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے, رائٹ. نیکسٹ, ایک بڑا اگر ہم اسے وائڈر ویو پہ دیکھیں تو اٹ پروٹیکٹس اماز یونٹی. کسی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا انسٹیڈ آف ایزیومنگ رانگ تھنگ یا کچھ بھی غلط, یہ ہماری جو آپس میں سسٹرہڈ ہے یا بردرہڈ ہے اس کو قائم رکھنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے. بہت سے لوگ, جیسے ہمارے لاسٹ سیشن میں بھی آئی گیس مجھے یاد آ رہا ہے کسی نے سوال کیا تھا نا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا پھر کہ ہم لوگ جو ریپیٹڈ بیہیویئرس ہیں یا پیٹرنس ہیں لوگوں کے اس کے بارے میں بالکل بھی نہ سوچیں, اگنور کریں, تو ایسا نہیں ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ہم اگنور کرنا شروع کر دیں لوگوں کے کلیئر جیسچرز یا ریپیٹڈ ابیوزو بیہیویئرس, بٹ اٹ از کہ ہم چوز کریں کہ سب سے آنریبل انٹرپریٹیشن کیا ہو سکتی ہے ان کے بیہیویئر کی, ان کے ایکشن کی, ان کے الفاظ کی, ان کے جیسچرز کی, اور ہم کوئی ایک ایکسکیوز رکھیں کسی بھی مومن کے بیہیویئر کے بارے میں بفور ججنگ.
اگر تو آپ کو پیٹرنس بالکل کلیئر واضح نظر آ رہے ہیں تو مومن ہونا اس بات کی بھی دلیل دیتا ہے اور اس بات پہ فوکس کرنا ہوتا ہے ہمیں کہ ہم لوگوں کے جیسچرز کو آبزرو کریں، ان کے پیٹرنس کو آبزرو کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم مومن ہیں تو ہمیں بالکل بھی کسی کے بارے میں غلط سوچنا نہیں ہے، لیکن اگر وہ غلط کر رہے ہیں اور وہ ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو پھر ہم لوگوں کو اتنا تو ایموشنلی اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ہم چیزوں کو دیکھ سکیں، ہم اپنے لیے کوئی وے آؤٹ نکال سکیں. اگر کوئی چیز ہمیں نقصان دے رہی ہے تو ہمیں آپشنز ڈھونڈنے پڑیں گے نا کہ ہم اس چیز سے، اس انسان سے، اس کنڈیشن سے، ان حالات سے کیسے نکل سکتے ہیں. جب تک فیکٹس کلیئر نہیں ہیں تب تک اپنی زبان کو، اپنے ذہن کو برے خیالات اور برے الفاظ سے بچانا ہے. دیٹس حسن زن. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ سکون کو مینٹین رکھنے کے لیے اپنے جو لیجیٹیمیٹ کنسرنز ہیں ان کو سپریس کریں یا انٹرسٹ وردی لوگوں کے ساتھ بالکل ہیلدی باؤنڈریز ہی ختم کر دیں کہ نہیں ہمیں تو حسن زن رکھنا ہے. یو آر رائٹ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کرنا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھنا ہے. ایوری ون از ود می. سمجھ آ رہی ہیں چیزیں؟ آسان ہیں، مشکل تو نہیں ہے. الحمد للہ. آپ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بہت بینیفیشیل ایکٹیویٹی رہے گی. اینڈ اگین اٹس جسٹ اے اسٹارٹ. ہم لوگ اسے اسٹارٹ کرتے ہیں اینڈ وی ول سی دا ڈفرینس ان آور لائف اگر ہم اس کو اپنی پریکٹس میں لے آئیں گے. ٹھیک ہے، ایکٹیویٹی یہ ہے کہ ریسنٹ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو، کسی نے آپ کے گھر وزٹ کیا ہو یا آپ کسی کے گھر گئے ہوں یا کسی فنکشن پر کسی سے ملاقات ہوئی، کہیں بھی کسی بھی انسان، فیملی میں ہو سکتے ہیں، اپنے بچوں میں، ہسبینڈ، ان لاز، میکے والے، اینی ون، اور ان کے کسی ایسے کسی لفظ سے یا کسی جسچر سے آپ کو لگا ہو کہ یار اس نے یہ اس وجہ سے کیا ہے اور وہ نیگیٹو ہو کچھ، لائک دیکھا وہ میری طرف دیکھ کے ہنس رہی تھی، وہ ضرور میرا مذاق اڑا رہی تھی، یا اس نے وہ فلاں، وہ دونوں لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے، وہ لازم میری ہی بات کر رہے تھے، کوئی میری غیبت کر رہے تھے. جب یاد کر لیں، کوئی بھی ہر انسان کی لائف میں ہوتا ہے نا، اور اگر کوئی ریسنٹ ہے تو اس کو یاد کرنا بھی بہت آسان ہوگا رائٹ. تو فوراً سے یاد کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم لوگ آگے ڈسکس کرتے ہیں. جیسے ایشور کہہ رہی ہیں کہ اٹ ہیپنڈ ود می. اوکے، آپ لوگ یہاں پہ لکھ بھی سکتے ہیں کہ برا گمان کیا تھا، صرف گمان لکھ لیں. پورا واقعہ لکھنے میں آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، لائک اتنا لمبا ٹائپ کرنا پاسبل نہیں ہو پائے گا. آپ صرف اپنا گمان لکھیں کہ میں نے فلاں کے بارے میں یہ سوچا تھا. ایک دو رسپانسز آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم پوری ایکٹیویٹی ڈسکس کرتے ہیں. صحیح ہے، آئی ایم ویٹنگ فار یور رسپانسز. Yes, it's only for girls, Ishwar. اوکے، ہی از جیلس آف می. بیوٹیفل. اچھا، ابھی سدرا نے ہم سے جیسے شیئر کیا کہ انہوں نے کسی کے بارے میں ریسنٹ گمان یہ کیا ہے کہ وہ ہم سے جیلس ہے، میرے سے اور میری فیملی سے.
All right. Jazakallah khair Sidra for being so honest. ابھی آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ایک ایسا گمان ان کا جو بھی ایکشن تھا چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو آپ کو ان کے ایکشن سے کوئی ایک ایسا پازیٹیو گمان حسن زن جو آپ کر سکتی تھیں وہ مل سکتا ہے؟ ہر حسن زن ہر سو زن کا حسن زن ہوتا ہے. کوئی بھی چیز اگر کسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہی از جسٹ شوئنگ آف ٹو می، مجھے شو آف کرا جا رہا ہے، تو اس کا دوسرا رخ یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ میرے ساتھ اپنی کامیابیاں، اپنا پیسہ، اپنی دولت وغیرہ شیئر کر کے خوشی محسوس کرنا چاہ رہا ہو، یا وہ مجھے خوش کرنا چاہ رہا ہو کہ ان کے ساتھ ہماری اچھی بانڈنگ ہے تو میں اپنی خوشی کا اظہار کر کے ان کو بھی خوش کر سکتا ہوں. رائٹ. اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ ہم سے جیلس ہے تو اس کا ہو سکتا ہے ان کی انٹینشن کچھ اور ہو. وہ انٹینشن اور کیا ہو سکتی ہے اگر ہم صرف اس پر، اب آئی ایم شیور کہ آپ سب لوگ یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں میرے ساتھ، یہ میرا حسن زن ہے آپ سب کے لیے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ہے کوئی بھی ایک انسیڈنٹ یا ایونٹ آپ کے ساتھ جس میں آپ نے کیا ہو تو اس کو آپ نے ری فریم کرنا ہے. جیسے ابھی ہوا ہے کہ بہت گندی فیملی میں چیز. ہو سکتا ہے وہ اگر آپ کے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر کرتی تھیں تو میں بھی ان کی کوئی پازیٹیو انٹینٹ ہو آپ کے بارے میں. رائٹ. مے بی ہی سیڈ یس. سدرا نے کہا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے یوں ہی بات کر دی ہو. رائٹ. تو جب آپ نے کہا سدرا کہ آپ کو ریئلائز ہوا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے یوں ہی کیجولی بات کر دی ہو اور ان کی انٹینشن نہ ہو جیلسی کی، تو آپ کو ایک دم سے کچھ لائٹر فیل ہوا؟ آئی ایم شیور کہ ہوا ہوگا بیکاز اٹس ویری obvious نا. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس چیز کا حکم دیا کہ ہم لوگ خود بھی سکون میں رہیں، لائٹر رہیں، ان کاموں پر فوکسڈ رہیں جو کرنے کے ہیں. انسٹیڈ آف ویسٹنگ our انرجی آن the things جو کہ ہماری نہ دنیا بنا رہی ہیں، نہ آخرت بنا رہی ہیں، نہ رشتے بنا رہی ہیں، نہ ہماری اللہ کے ساتھ تعلق کو بہتر بنا رہی ہیں. ابھی جیسے ہی ہم نے اس کا ریفریم لیا تو اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوئی ہوگی. آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ جب بھی ہم لوگ نیگیٹو چیز پر فوکسڈ ہوتے ہیں تو کوئی اور چیز نہیں دکھ رہی ہوتی. ہمیں لگتا ہے کہ ہے ہی ایسا، وہ جیلسی ہی تھی، وہ یوں ہی انٹرفیئر کر رہی تھی ہمارے معاملے میں. لیکن جیسے ہی ہم نے اس کو ریفریم کیا، ہمارے پاس ایک سوچنے کو بولا تھا نا میں نے، ہمارے پاس 2-3 تھاٹس مزید آئے ہوں گے کہ اچھا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے فلپ کیا اس سے ہماری روز کی زندگی کتنی بہتر ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ اس ایک فلپ کے ذریعے سے مزید پاسبلٹیز نکال سکتے ہیں. اب 1 منٹ کے لیے آپ نے سوچنا ہے کہ اگلے 1 دن کے لیے، اگلے 3 دن کے لیے، یا اگلے 1 ہفتے کے لیے جب بھی کوئی بیڈ assumption کسی بارے میں، کسی انسان کے بارے میں ذہن میں آئے تو یو ہیو ٹو آسک یور سیلف کہ کیا یہ فیکٹ ہے یا یہ صرف میرا سوزن ہے، یعنی برا گمان ہے. Can I say something? یس. السلام علیکم بسمہ. تھینک یو سو مچ اتنے اچھے سیشن کے لیے. میں جیسے اس بارے میں میرا کوشچن ہے اس پہ کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ریسنٹلی میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور میں بہت چیزیں میری اپسیٹ ہو گئی تھیں اور بہت زیادہ. دین میں نے ایک
ادھر فوزیہ کا لاسٹ ٹائم سیشن لیا تو میں آئی فیل لائک میں نے بہت لائٹر فیل کیا اور میں نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا اور میں نے کہا کہ نہیں میں سلام کروں گی اینڈ آل دیٹ. تو آئی فیل لائٹر لائک میری طرف سے بالکل سب کچھ سیٹل ہو گیا. بٹ مجھے پتا ہے کہ وہ آئی ڈونٹ نو, وہی بات آئی کہ مجھے پتا ہے, مجھے شاید نہیں پتا, اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے, بٹ وہ ہم پیٹرن تو نوٹ کرتے ہیں نا کہ وہی پیٹرن بار 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 میں نے آپ کا لاسٹ سیشن لیا تو پھر میں نے اپنا حسن زن رکھا, میں نے چیزیں لیٹ گو کی سوری, اور میں نے کہا نہیں نہیں میں جو ہے مجھے حسن زن رکھنا چاہیے اور میں نارمل ہو گئی اور سب کچھ نارمل ہو گیا. دین ابھی دیکھیں آپ کا سیشن سیکنڈ آیا, اس سے پہلے وہ سیم بیہیویئر دوبارہ رپیٹ ہو گیا. پھر میں اسی طرح اس سیم پرابلم میں گئی, پھر میں نے بہت میرے 2-3 دن اپسیٹ گزرے. پھر کل فوزیہ کی تفسیر کی کلاس تھی, اس سے میں نے بہت اپنے آپ کو لائٹر فیل کیا اور میں نے اپنے اوپر کام کیا. تو میں آج بہت نارمل ہوں, کل میں بہت نارمل رہی. لیکن بات وہی ہے کہ میں اب پھر جا کے خود سے اسی طرح نارمل ہو جاؤں تو وہ مجھے پتا ہے 1 ہفتے بعد سیم پیٹرن دوبارہ ریپیٹ ہوگا. تو وہ اس میں کتنا حسن زن رکھ سکتی ہوں, میں کتنا حسن زن نکالوں کہ میں بار بار اپنے آپ کو اسی طرح ہرٹ کرتی رہوں اور پھر میں اسی اسٹیج پہ آ کے کھڑی ہو جاؤں. بس میرا یہ کوشچن ہے آپ سے. اوکے, جزاک اللہ خیر عاطقہ. اس میں آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم پیٹرن سیم نوٹس کر رہے ہیں تو پھر حسن زن رکھنا, کتنا حسن زن رکھا جا سکتا ہے. جیسے آئی آلریڈی سیٹ کہ ہمیں پیٹرنز اگر ہم نوٹس کر رہے ہیں نا کہ یار یہ بندہ ہمیشہ ہی اس کے جو پیٹرنز ہیں وہ ہارمفل ہیں, مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم باقی ساری چیزوں کو اگنور کر کے صرف ایک چیز پر فوکس کریں کہ ہمیں حسن زن رکھنا ہے. حضرت علی کا قول ہے آئی گیس کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. بالکل بالکل. ہمیں صرف حسن زن نہیں رکھنا, ہمیں ایموشنلی بھی انٹیلیجنٹ ہونا ہے. ہمیں چیزوں کو پیٹرنز کو آبزرو کرنا ہے اور ان کی بنیاد پر جو بھی ہم وے آؤٹ لے سکتے ہیں, جو بھی ہم باؤنڈریز سیٹ کر سکتے ہیں یا ہم بات کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے, وہ پھر آپشنز تبھی ذہن میں آئیں گے جب ہم ایکسپلور کریں گے, جب ہم سچویشن کو دیکھیں گے, کیونکہ ہر چیز ہر کسی پہ اپلیکیبل نہیں ہوتی نا. ہر کسی, بے شک ہر پرابلمس 10 لوگوں کے سیم ہوں گے, سلیوشن 10 کے 10 کے ڈفرینٹ ہوں گے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک ہی بندے سے بار بار آپ ہارم ہو رہے ہو, آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے, آپ ایموشنلی ڈسٹرب ہوتے ہو, تو آپ کو وہ چیز نوٹس میں لانے کی ضرورت ہے انسٹیڈ آف جسٹ ڈوئنگ حسن زن. حسن زن رکھنے کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پیٹرنس کو اگنور کرتے جاؤ. جی, لیکن پھر جب ہم اگر ہم وہ نوٹس کرتے ہیں, فار ایگزامپل بینگ اے ہیومن بینگ, لائک ہمارے نفس ہے اور شیطان ہے, پھر ہمیں دوبارہ نیگیٹو تھاٹس آنے لگ جاتی ہیں, پھر وہی پیٹرن بننا شروع ہو جاتا ہے, پھر اس کو بریک کرنے کے لیے پھر ہم حسن زن میں جاتے ہیں. لائک یہ اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ ہم کیا ٹیکنیک لگائیں کہ بغیر نیگیٹو تھاٹس کے ہم اس پیٹرن کو کس طرح سے بریک کریں کہ اس بندے سے ہمارا ٹھیک ہے سلام دعا کی حد تک ہم رہیں, لیکن ہمیں ہرٹ بھی نہ ہو اور ہم غلط بات بھی نہ سوچیں ان کے بارے میں, نیگیٹو بھی نہ ہو کہ فار ایگزامپل شی از جیلس ود می اور اینی تھنگ ایلس لائک دیٹ. اوکے, اس کو ہم لوگ اگر پریکٹس میں لانا چاہتے ہیں نا کچھ ایسا جس سے ہم لوگ افیکٹ نہ ہو, تو دیٹ از وٹ وی کالڈ ایز ڈیٹیچمنٹ, دا آرٹ آف ڈیٹیچمنٹ. اب آرٹ آف ڈیٹیچمنٹ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کچھ غلط کر بھی رہا ہے تو وائی از اٹ بادرنگ می, لائک ایون اف وہ ہمارے لیے بھی کچھ کر رہا ہے, یعنی میرے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے یا میرے خلاف کوئی بات کر رہا ہے یا میرے خلاف کوئی ایسا ایکشن ہے جو لے رہا ہے وہ, اور وہ کنٹینیوسلی لے رہا ہے, تو اگر تو وہ مجھے بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے تو آئی شوڈ ٹاک ٹو ہم اور ہر, کلیئرلی کمیونیکیٹ کرنا, اس کے پیچھے اس کے ریزنز جاننا اور اسے بات کرنا, مے بی اس سے حل ہو جائے. اگین آئی ایم ناٹ گیونگ یو سلیوشنس, بٹ ایک آپشن ہے جو کیا جا سکتا ہے. اگر یہ پاسبل نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے وہ نہیں سمجھے گا, اس کے پیٹرنز اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ وہ بریک نہیں ہو پائیں گے, تو دین وی ہیو ٹو ڈیٹیچ اوور سیلوز فرام ہم اور ہر. اور وہ کیسے ہوگا کہ ہم اللہ رب العزت سے ایک تو مدد مانگیں کہ ہمارا دل ایسا کر دیں کہ ہمیں وہ چیزیں افیکٹ نہ کریں. نمبر 2, ہماری خود کی بھی نا کچھ ہم لوگوں نے خود کے لیے کچھ ایسے پوزیشنز رکھے, یہ میری ہے, یہ الماری میری ہے, یہ کپڑے میرے ہیں, یہ میرے بچے ہیں, میری اماں ہیں, میرے ابو ہیں. جب ہم میرے کہتے ہیں تو ہماری جو الفاظ ہیں نا وہ ہماری کہانی بنا رہے ہوتے ہیں. ہمارے الفاظ ہمارے ذہن میں نیورل پیٹرنز جو بن رہے ہوتے ہیں انہیں بنا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے الفاظ ہی اگر ڈی اٹیچمنٹ والے ہو جائیں کہ اللہ یہ آپ کا بندہ ہے,
چاہے اس سے جو بھی رشتہ ہے، ہو سکتا ہے بھائی ہو، باپ ہو، خامند ہو، نند ہو، ساس ہو، کوئی بھی، یا اللہ یہ آپ کا بندہ ہے اور اس کی یہ پیٹرنز مجھے تنگ کر رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری پرسنل زندگی، میری اسپرچل لائف، میری سوشل لائف، میری ایموشنل انٹیلیجنس اس سے افیکٹ ہو. تو ایک تو اللہ رب العزت سے ڈیٹیچمنٹ میں ہیلپ مانگی جائے، دوسرا اس رشتے کو میرا میرا کہہ کر یا اس کو اون کر کے یا اس کے بارے میں سوچنے سے پہلے یہ سوچا جائے کہ میں نے خود کو ڈیٹیچ کرنا ہے. اگر میں نے اس انسان کو اون کیا تو اس کے دیے ہوئے الفاظ، اس کے دیے ہوئے حالات، اس کی دی ہوئی پریشانیاں، اسٹریس، سب کچھ پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گا. تو وہ ہیلدی باؤنڈری سیٹنگ بھی ضروری ہے. اینڈ اگین آپ میرے ساتھ اس پہ پرسنلی بھی بات کر سکتے ہو، بیکاز ابھی اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں بات کریں گے نا تو وہ بہت لمبا چلا جائے گا. آپ مجھے پرسنل پہ بھی میسج کر سکتے ہو، ہم لوگ اس پہ کال پہ میسج پہ ڈسکس کریں گے. اوکے. اینڈ ابھی تک آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ کلیئرٹی ملی ہوگی کہ ہم کیا کیا چیزیں، کیا کیا آپشنس ہیں جن کو ہم لوگ اویل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. سو باقی جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے اگر اس پریکٹس کو کیا ہے جو ہم نے ابھی ابھی کی تھی، ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی، اگر ہم اسی ایکٹیویٹی کو آپ زندگی کی کسی بھی مشکل ریلیشن شپ میں جہاں آپ سب سے زیادہ سسپیشیس ہو رہے ہیں یا آپ کو سب سے زیادہ پریشانی ہارٹ ہو رہے ہیں ان کے بیہیویئر سے، ان کے ایکشن سے، تو کیا ہم صرف ایک دن کے لیے حسن زن کا انٹینشنلی نہیں ٹرائی کر سکتے؟ وٹ اف کہ یہ چھوٹا سا ایک جو شفٹ ہے یہ آپ کی زندگی کی سب سے پرانی رکاوٹ کو ہلا کے رکھ دے؟ از اٹ پاسبل نا؟ Am I audible? میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اوکے. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ کسی ایک انسان کو سوچنا ہے اور اس کے بارے میں اپنے پرانے جو گمان تھے، برے گمان تھے، ان کو سوچنا ہے، اور ہر ایک گمان کا ہم نے ایک یا دو حسن زن لکھنے ہیں. کیا یہ بھی پاسبل تھا؟ ہو سکتا ہے کہ نیت یہ ہو. اور اگین یہ اس میں ہم نے پیٹرنس کو اگنور نہیں کرنا ہے. ہم نے کسی کی اگر نارسسزم آ رہی ہے کسی کے بیہیویئر میں تو ہم نے اس کو بالکل اگنور نہیں کرنا ہے. صرف لائٹر جو ہماری ہوتی ہیں نا چیزیں جو ان کو بہت کم کیا جا رہا ہوتا ہے یا بہت کم ہماری ان کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے اور کبھی کبھار ان کے بارے میں ایسے گمان ہو جاتے ہیں، یا ایون ہماری جو کلوز فیملی ممبرز ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کے بارے میں بہت غلط سوچ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ویسا ہوتا نہیں ہے. جان بوجھ کے فون گھر پہ چھوڑ کے گیا ہوگا کہ فون نہ آئے، ایسا ہوتا نہیں. ہو سکتا چارجنگ پہ رہ گیا ہو، بھائی مس ہو گیا، رائٹ. جان بوجھ کر انہوں نے کھانے میں یہ بنایا، انہیں پتہ ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے. بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا ماؤں کے ساتھ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ مجھے یہ پسند نہیں ہے لیکن آپ نے جان بوجھ کے بنایا. تو یہ بھی سوزن ہوتے ہیں، ان کا بھی گناہ ہوتا ہے اور انہی سے اجتناب کرنے بولا ہے. جو لائٹ ویٹ چیزیں ہوتی ہیں نا جن کو ہم رینڈملی یوں ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یوں ہی اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ پیٹرن اسٹرینتھن ہو گیا ہوتا ہے. ابھی ہمارے یہ چیز کانشیس میں آ گئی، ہم جان گئے کہ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے اور کرنا ہی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہے. اگر کوئی انسان تلوار لے کر میرے پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے تو آئی وونٹ سے کہ یہ تو ویسے ہی آیا ہوگا مجھ سے ملنے کے لیے، اس کی انٹینشن تو اچھی ہوگی. ایسے تو میں اسے یہ نہیں کہا آئیں بھائی صاحب اندر آئیں، بیٹھیں، کھائیں، کچھ کھائیں پیئے، باتیں شاتیں کرتے. آئی ول ریکگنائز کہ یار یہ بندہ اچھی انٹینشن سے نہیں آیا، یہ مجھے مارنے کی کوشش میں آیا، یہ تلوار لے کے آیا، ہتھیار لے کے آیا اپنا، اور اس کے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ مجھے مارنے کی نیت سے آئے. تو بینگ اے مومن مجھے اتنا انٹیلیجنٹ ہونا ہے اور اتنا
اتنا اسمارٹ ہونا ہے کہ میں چیزوں کو آبزرو کر سکوں باریک بینی سے. اللہ رب العزت اپنے بارے میں فرماتے ہیں نا کہ میں لطیف ہوں، میں باریک بین ہوں، میں کسی بھی چیز کو جانے نہیں دیتا، ہر چیز میرے علم میں ہوتی ہے، چھوٹے سے چھوٹی، بڑے سے بڑی. ہمیں بھی اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے باریک بین ہونا ہے، ان چیزوں کو نوٹس کرنا ہے جن کو نوٹس کرنا ضروری ہے، جن کو اگنور کر کے نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. 3-4 چیزیں کرنے کی. نمبر 1 تو پریکٹس جو ہم نے ابھی کی ہے نا کہ کوئی بھی سوزن آتا ہے تو اس کا ہم نے کوئی آلٹرنیٹیو پازیٹیو اسمپشن ہم نے لازم ڈھونڈنا ہے. ہو سکتا ہے اس کی نیت ایسی نہ ہو سکتا ہے بھول میں ہو گیا اور ہو سکتا ہے یوں ہی کہہ دیا ہو اور اس کو ہم نے ایک جرنل میں لکھنا ہے. اگر آپ کے لیے پاسبل ہے تو میک اے ریفریم جرنل، اور ہر دن کے اینڈ میں ایک ایسا مومنٹ جو آپ نے اس دن ازیوم کیا کہ یار یہ تو ایسی ہی تھا، سب سے ورسٹ کیس سینیریو آپ نے ازیوم کر لیا، اس کا آپ نے کچھ پازیٹیو سائڈ بھی لازم نوٹس کرنی ہے. 2 یا ایک ایسی کائنڈر اور ایکولی پاسبل ایکسپلینیشنز لازم لکھنی ہے. اسلام بھی ہمیں اسی کی ترغیب دیتا ہے اور NLP ری فریم جو ہم ایک ٹول یوز کرتے ہیں وہ بھی ہمیں اسی کو بتاتا ہے کہ اس کو کرنے سے آپ آٹومیٹیکلی لائٹر فیل کرتے ہو. جب بھی کسی سے ہرٹ ہو، کسی کے الفاظ، کسی کی سائلنس، کسی کا خاموش ہو جانا، کسی کے جسچرز، ہنسنا، مذاق کرنا تو نہیں خیر، بٹ ہنسنا ہو سکتا ہے وہ کسی اور وجہ سے ہنسا ہونا، تو وی ہیو ٹو generate excuses for them before reacting. I will repeat it. We have to generate excuses before reacting. اور جو شروع کے ہمارے نیک بزرگ تھے نا، جو شروع کے ارلی مسلمز یو کین سے، ان کے پریکٹس میں نہ تھا کہ وہ 70 حجتیں لگاتے تھے کسی بھی کسی بھی انسان کے بارے میں برا گمان کرنے سے پہلے. 70 ایکسکیوزز، جسٹ امیجن. ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹ، بٹ کسی آئی گیس امام ابن قیم کا کوٹ ہے کہ جب بھی اگر کوئی یہ کہہ رہے نا کہ میں خدا ہوں، تو میں یہ نہیں گمان کروں گا کہ یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، بلکہ میں یہ سوچوں گا کہ ہو سکتا ہے یہ وہ آیت پڑھ رہا ہو جس میں فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا، انا ربکم الاعلی، تو ہو سکتا ہے یہ وہ آیت پڑھ رہا ہو. رائٹ. یہاں سے بھی ہمیں حسن ظن کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ہمیں برا گمان تو بالکل اپنی ڈکشنری سے نکالنا ہوگا، اور وہ آج کا سیشن لینے کے فوراً بعد سے شروع نہیں ہو جائے گا. یو ہیو ٹو پریکٹس اٹ آن ڈیلی بیسس، ہر رشتے میں. پھر جا کے وہ پیٹرن پرانے والا ٹوٹے گا، نیا پیٹرن بننا شروع ہو جائے گا. نمبر 3 جو ہمیں کرنا ہے دیٹ از توکل. ایک بھی پریشانی جو بھی آپ کو آج کل زیادہ ہرٹ کر رہی ہے، کوئی انسان، کوئی کسی کا بیہیویئر اسپیسیفک، کچھ بھی، اللہ رب العزت سے توکل سے دعا کی جائے کہ اللہ رب العزت تو چونکہ یا ودود ہے نا، ہم سے محبت کرتے ہیں، تو اس انسان کے بیہیویئر کو ذہن میں لاتے ہوئے، اس کنڈیشن کو، سچویشن کو ویژولائز کرتے ہوئے، اپنے چیسٹ پہ ہاتھ رکھ کے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اللہ رب العزت کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارا جائے. اور جیسے ہی یہ کیا جائے گا، یو ول آٹومیٹیکلی فیل دا سینس آف کامنس ان یور سیلف، اور اس سے آپ کے جو ایموشنز ہیں وہ اسٹیبل ہو جائیں گے. کسی کی بات نے ہرٹ کر دیا، جسچر نے ہرٹ کر دیا، آپ نے اللہ رب العزت سے یہ بات ڈسکس کر لی. ہوتا ہے نا سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں فلاں بندے سے میں بات کر لوں نا تو میری تسلی ہو جاتی ہے. تو آپ نے اگر اللہ سے بات کر لی اور آپ نے اپنا دکھ اللہ کو بتا دیا، اس کے بعد یو ول آٹومیٹیکلی فیل کامنس. ابھی ہو سکتا ہے ہم لوگ جیسے ایک اور چیز جو ہم گروپ کے فارم میں کر سکتے ہیں، اگر ہم نے خود بھی موٹیویٹڈ رہنا ہے اور ہم نے لوگوں کو بھی موٹیویٹ رکھنا ہے اور ہم نے اس چیز کی ترغیب دینی ہے کہ حسن ظن رکھا جائے، تو ہم اب تو بہت آسان ہو گیا نا، کوئی واٹس ایپ گروپ بھی بنایا جا سکتا ہے جس میں ہم ایک گروپ ریفلیکشن سرکل، جس میں روزانہ کی بنیاد پر ہر بندہ، اگر روزانہ نہیں تو ویکلی، نہیں تو منتھلی، کسی کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی اگر ہوا تو وہ اس ٹائم کو شیئر کرے گا
جس میں اس نے پہلے یہ سوچا اینڈ دین اس نے اس کا کوئی گڈ اوپینین بھی خود بنایا، جنریٹ کیا، اور اس کی وجہ سے ان کا دن اگر آسان ہوا، ان کو ایموشنل اسٹیبلٹی ملی اور انہیں آٹومیٹک سینس آف کامنس فیل ہوئی، تو وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے. اور کس طرح سے پھر یہ جیسی چیز جو ہم لوگ دوسروں میں بانٹنا شروع کر دیتے نا، ہو سکتا ہے پہلے 2 دن کوئی بھی قائل نہ ہو، لوگ سمجھیں یہ تو یوں ہی ہے. جیسے ابھی مجھے یاد ہے سارا آپ نے ایک گروپ شروع کیا ہے گریٹیٹیوڈ کا، تو اس گریٹیٹیوڈ گروپ میں نا اگر آپ کا دل ہی نہیں کرتا کسی سے بات کرنے کا، میں اللہ کے علاوہ نہیں ڈسکس کرتا، موڈ بناتے ہیں تو اٹس ناٹ یور فالٹ نا. آپ کو ایک اچھی عادت ہے کہ آپ اپنی باتیں اللہ سے ڈسکس کرتی ہیں، تو اس میں فرسٹ آف آل تو موڈ بنانا ہی نہیں چاہیے. اور اگر وہ بنا رہے ہیں تو لا یعقلون، انہیں سمجھ نہیں ہے نا. اللہ رب العزت بھی کچھ لوگوں کو اس کیٹیگری میں رکھتے ہیں کہ اگر کچھ ایسا کر رہے ہیں تو انہیں شعور نہیں ہے. لا یشعرون، لا یعقلون، لا یفقہون، وہ نہیں سمجھیں گے. تو انسٹیڈ آف ویسٹنگ یور انرجی ان لوگوں پر اور انہیں جسٹیفیکیشنز دینے میں، اللہ رب العزت تو دل بدلنے پہ قادر ہے نا. آج کے اللہ رب العزت کے ان کے دل بدل جائیں. رائٹ. سو جناب یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر ایوری ون فار جوائننگ اس. سو آج کا مدعا یہی تھا کہ تھنک ویل، لیو ویل. ایموشنز اسٹیبل رہیں گے، اوور تھنکنگ کم ہوگی، انگزائٹی کم ہوگی، بد زبانی سے بچا جائے گا. ہماری جو کلوز ریلیشن شپس میں جو ٹائز ہیں وہ اسٹرینتھن رہیں گی، اللہ کا حکم پورا ہوگا، انر کرٹک ہمارا کوائٹ ہو جائے گا، سیلف ڈاؤٹ نہیں ہوگا، کمپیریزن نہیں آئے گا، ایموشنل ریزیلینس آئے گی. رائٹ. سو ایک ہولسٹک ویلنس ہے، ایک ہی چھوٹے سے کانسیپٹ میں ہماری پوری کی پوری پرسنالٹی بدل رہی ہے، ہمارا آرا چینج ہو رہا ہے. اگر کسی کے بارے میں برا گمان رکھا جائے گا تو آٹومیٹیکلی انسان ناک منہ چڑھا کے بیٹھا ہوگا، مجھے تو بات نہیں کرنی، یا میں نے تو تب نوٹس کیا تھا اس نے یہ بات میرے بارے میں کہی. بٹ اگر ہمارے میں وہ چیز ہی ختم ہو گئی، ہم نے اس کو حسن زن سے بدل دیا، تو we will open to everyone, right. تو انشاءاللہ اس چیز کو اگر ہم آج پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، تھوڑا تھوڑا جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ واٹس ایپ گروپ کی شکل میں ہو، ریفریم جرنل کی شکل میں ہو، اللہ سے ڈسکس کر کے ہو، یا 70 ایکسکیوزز والا جو ہم نے فارمولا ڈسکس کیا وہ کر کے ہو، یا ریفریم کر کے ہو، سمپلی اینی تھنگ. یو ہیو سو مچ آپشنس، سو مینی آپشنس رائٹ ناؤ. کسی بھی چیز کو کر کے ہم اس بیج کو بو سکتے ہیں، اور اس بیج کو بونے کے بعد اس کو ڈیلی بیسس پہ اگر پانی لگتا رہے گا تو وہ ایک بہت بڑا پھلدار گھنا سایہ دار درخت بن جائے گا. ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ ابھی تو یہاں پہ تو آئی گیس ٹائم ختم ہو گیا، آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں یا پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر ایوری ون اگین، اینڈ جزاک اللہ آئمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.